خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کلام مقدس کی چند باتوں سے کے ساتھ آپ کے لیے کچھ ایسی چیز لایا ہوں تاکہ آپ تسلی پائیں، اطمینان پائیں اور خداوند میں مضبوط ہوں۔ پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب ہے، اور اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے 13۔ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم رہو یا خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے یا آ چکا ہے یا اس وقت بھی تھا جب پطرس بھی رسول تھے کہ مسیحی ہونے کے سبب سے لوگ دکھ اٹھاتے تھے۔ مسیحی ہونا لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے بچپن میں کتاب پڑھی تھی شہیدان روم، تو وہاں پر ایسے ایسے دکھوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں پولوس نے بھی اپنے خطوں میں بیان کیا ہے، کرنتھیوں کے خط میں پطرس نے بھی بتایا، اور باقی وہاں پہ جو لوگ تھے کس کس مصیبت میں سے گزر کر جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن وہ مسیح کی محبت سے جدا نہ ہو سکے، مسیح کی محبت سے دور نہ ہو سکے، اپنی نجات کو انہوں نے کھویا نہیں، اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ خداوند کی حضوری سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اور وہ اس بات میں جب ان کی ملامت کی جاتی تھی تو وہ مبارک فیل کرتے تھے، جیسے لکھے نا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، وہ جو ہیں وہ خداوند کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، خداوند کے حضوری میں وہ چلیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو آخری زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ یہاں پر مسیحی ہونا یا مسیحی کہلانا چیلنج بنتا جا رہا ہے، یہ مصیبت کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ لوگ پسند نہیں کرتے، دہریہ پن، بے دینی، محبت سے خالی اور دینداری کے وضع قطع رکھنے والے، غیر قوم، اس طرح کی چیزیں، غیر مذاہب اور ایسے مذاہب جو بت پرستی یا شیطان کے بنائے ہوئے غلط تعلیمات کے اوپر چل رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ اوور پاور کرتے، تاریکی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تاریکی جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہی ہے، اور دنیا میں گمراہی پھیل رہی ہے، اور جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے کے سبب سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے تسلی کی بات کیا ہے؟ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انجیل کی منادی دنیا کے انتہا تک، آخر تک، سب جگہوں پہ ہوگی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلے گا، لوگ ریوائیو بھی ہوں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جو نجس ہے وہ اور نجس ہو جائے گا، جو پاک ہے وہ اور پاک ہوگا، جو راست باز ہے وہ اور راست باز ہو جائے گا، جو پاکیزگی اور نیکی کرتا ہے وہ نیکی کرتا ہی چلا جائے گا، تو ایکسٹریم ہو جائے گا، یعنی کہ درمیانی رستہ نہیں ہوگا۔ جو لوپ وارمنس ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ جس میں لوگ آدھے گرم آدھے سرد ہے، اب وہ والی چیز نہیں رہے گی، یا تو آپ بالکل سرد ہوں گے یا پھر آپ بالکل گرم ہوں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر مسیح کے نام کے سبب سے ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہوگے، اور خدا کا جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، اور مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ اٹھائے تو شرمائے نہیں، اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ بہت سارے لوگ میرا نام پڑھتے ہیں تو مجھ سے وہ ڈائریکٹ کویسچن کرتے ہیں کہ آپ کا نام تو جو ہے وہ مسیحیوں والا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں پھر بڑے فخر سے اور خوشی سے بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مسلم تھے، اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا، اور انہوں نے اپنی جوانی کے ایام میں اس وقت تک میری والدہ کو بھی نہیں جانتے تھے، اور وہ جوان تھے، فوج میں تھے، ان کو مسیح کی پہچان ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث بن گئی۔ جان بوجھ کے لوگ نام بھی چینج کر لیتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا جان بوجھ کے کیا تاکہ لوگ پوچھیں اور کہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ تو غیر مسیحی ہے، آپ مسیح کا پرچار کیسے کرتے ہیں؟ تو پھر ایک گواہی کی بات بنتی ہے، ایک ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بتانا، فخر کے ساتھ بتانا اچھا لگتا ہے کہ میرے والد صاحب نے
اپنی زندگی خداوند کو دی، اور ہمارے نام جو ہے ہمارے جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح ناصری کے ہیں۔ کوئی بھی مسیحی ہونے کے سبب سے شرمائے نہیں۔ ایک زمانہ ایسے بھی تھا کہ لوگ جان بوجھ کے نہیں بتاتے تھے، شرماتے تھے، اپنے آپ کو کرسچن نہیں بتاتے تھے، اپنا کرسچن نیم جو تھا وہ نہیں بتاتے تھے، لوگوں نے دو دو نام رکھے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں دلیری کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہونا ہے اور چھپنا نہیں ہے، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ویسٹ میں بھی اب یہ ہے کہ جو ہمارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ اپنی نمازیں، اپنی دعائیں اور اپنی مناجاتیں التجائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بھائی ان کا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیونکہ وہ شرماتے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی شرمانا نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے دنیا کو کہ میں مسیح کا ہوں، ہم مسیح کے ہیں، اور ہم مسیح ہم میں ہے، اور خوشی خوشی مناؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے۔ ہم مسیح کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہمیں اگر ملامت بھی اس نام سے کی جائے، ہمیں کہا بھی جائے کہ نہیں لینا نام، تو ہم اپنے منہوں سے اس کا نام لیں گے، جیسا پطرس جو لکھ رہے ہیں انہوں نے کیا بھی۔ آپ کو پتہ ہے اعمال کی کتاب میں، بک آف ایکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو مارا گیا انہوں نے کہا جی اس نام میں دوبارہ پریچنگ نہ کرنا، اور ساری رات ان کو ڈنڈے مارے، اور اگلے دن انہوں نے پھر جا کے اسی نام سے پریچنگ کر رہے تھے۔ خدا کا فرشتہ نے ان کو چھڑوا دیا، اور پھر جا کے ہیکل میں انہی لوگوں کے درمیان میں جنہوں نے پکڑ کے باندھ کے مارا تھا وہی نام لے کے دوبارہ پریچنگ کی۔ اور ایک ٹائم آیا کہ وہ مارنے والے تھک گئے، ہار گئے، پریشان ہو گئے، لیکن جو مسیح کے ماننے والے تھے وہ نہیں باز آئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آخری زمانہ میں گلا پھاڑنا ہے، چلانا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آنا ہے، خداوند کے قدموں میں لانا ہے، اور شرمانا نہیں ہے۔ مسیحی ہونے کے سبب سے شرمانا نہیں ہے۔ یہ برکت، فضل، خوشی، شادمانی اور ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہی کی بات ہے، اور یہ پریولیج ہے ہمارے لیے۔ ہم خدا کا بہت شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، آمین۔